السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل فری اسپیک۔ دوستو، آج کی یہ میری کہانی کسی کی زندگی پہ گزری ہوئی ایک سچی اور سبق آموز کہانی ہے۔ کہانی سننے سے پہلے میری گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن بٹن کو سلیکٹ کر دیں۔ میری ملاقات اماں برکتے سے راہ چلتے ہوئی تھی۔ وہ کچرے سے کھانے کی چیزیں اٹھا کر تھیلی میں ڈال رہی تھی۔ میں صبر نہ کر سکی، فوراً ان کے پاس گئی اور ان سے بے ساختہ کہا، اماں یہ گندی چیزیں کھاؤ گی؟ ہاں، تجھے کیا تکلیف ہے؟ بڑی بھی بڑے غضب میں بولی، اماں غصہ مت ہو، یہ کھا کر تم بیمار ہو جاؤ گی۔ میں نے بڑے نرم لہجے میں ان سے کہا، ہونے دو، پھر کیا کروں؟ کھانا کیسے کھاؤں؟ لا تو مجھے کھانے کے پیسے دے دے۔ بڑی بی نے بڑے ترش لہجے میں مجھ سے کہا۔ میں نے انہیں 100 روپے کا نوٹ نکال کر دے دیا تو وہ مجھے ڈھیروں دعائیں دینے لگی، تیرے اور تیرے بچوں کی خیر ہو۔ میں نے کل سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ میرا ایک ہفتے بعد پھر اسی راستے سے گزر ہوا تو میں نے دیکھا کہ اماں کو افغانی کچرا اٹھانے والے بچے پتھر مار کر کچرے کے ڈھیر سے بھگا رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ وہاں زمین پر تھوڑی سی بریانی پڑی تھی جس کو اماں بھی حاصل کرنا چاہتی تھی، مگر بچے اس کے قریب نہیں آنے دیتے تھے۔ اماں حسرت سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ مجھے آتے دیکھ کر وہ میرے قریب آئی۔ بیٹی کیسی ہو؟ انہوں نے کہا، میں ٹھیک ہوں اماں، آپ بتائیں کیسی ہیں؟ بس دیکھ لو بچی، ایک وقت کھانے کے لیے ان بچوں سے پتھر کھا رہی ہوں، یہ بھی اپنی بھوک مٹانے کے لیے یہ سب کرتے ہیں۔ ان کے اس جملے میں بہت درد تھا۔ اماں کسی سے کھانا اللہ کے نام پر مانگ کر کیوں نہیں کھاتی ہو؟ میں نے ہمدردی جتاتے ہوئے کہا، بچے کوئی نہیں دیتا، جس سے مانگوں ان کا یہ جواب ہوتا ہے کہ جمعرات کو آنا، ہم روز روز نہیں دیتے۔ بنگلے والے تو ماسیوں کو دیتے ہیں جو ان کا کھانا کچرے میں پھینک دیتی ہیں۔ اچھا ماں، اگر میں تم کو روز کھانا دوں تو تم کچرے سے نہیں اٹھاؤ گی؟ میں نے پیار بھرے لہجے میں کہا، بیٹا کیوں اٹھاؤں گی؟ جب میرا پیٹ بھرا ہوگا۔ بڑی بی نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا، ٹھیک ہے، اور میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ میں انہیں اپنے گھر لے آئی۔ میں نے گھر آ کر ان کو کھانا دیا۔ جب وہ کھانا کھا چکی تو میں نے ان کے لیے چائے بنائی۔ میرے اس رویے سے وہ اس قدر خوش تھیں کہ انہوں نے خوشی میں اپنی جھولی پھیلا کر مجھے ڈھیروں دعائیں دی۔ میں نے موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے ان کو خریدا، اماں کیا آپ بالکل اکیلی ہیں؟ کوئی آپ کا نہیں ہے؟ تھا کوئی، یہ کہہ کر وہ سوچوں میں گم ہو گئی۔ پھر وہ مجھ سے گویا ہوئی، بیٹا میں تم کو اپنی کہانی سناتی ہوں۔ میں سندھ کی رہنے والی ہوں۔ میں ہندو مذہب سے تعلق رکھتی تھی۔ میں 10ویں جماعت میں پڑھتی تھی۔ ایک مسلمان لڑکے ارشد سے مجھے پیار ہو گیا۔ کس طرح؟ اس کے لیے تو میں یہی کہوں گی کہ محبت کی نہیں جاتی، ہو جاتی ہے۔ اسکول ٹائم میں ارشد کے ساتھ پارک میں جا کر بیٹھ جاتی۔ ارشد بھی کہتا تھا کہ وہ مجھ سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ وہ مجھے اکثر کہتا تھا کہ اگر تم مجھے نہ ملی میں اپنی جان ختم کر لوں گا۔ ایک دن میرے ہمسائے نے مجھے پارک میں ارشد کے ساتھ بیٹھے ہوئے پیار اور محبت کی باتیں کرتے ہوئے دیکھ لیا۔ انہوں نے یہ سب کچھ جا کر میرے ابا کو بتا دیا۔ پہلی دفعہ ابا نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ بھائی نے بھی ان کا ساتھ دیا، کیونکہ میری منگنی ابا کے دور پار کے رشتہ داروں میں طے ہو چکی تھی۔ ابا نے اماں سے کہا کہ شادی کی تیاریاں کرو اور لڑکے والوں کو پیغام پہنچا دو کہ ہمیں شادی جلد سے جلد کرنی ہے۔ شادی کی تیاریاں دونوں طرف سے عروج پر تھی کہ مجھے ارشد کی طرف سے خط ملا، گھر سے بھاگ چلو۔ میں سہیلی کی مدد سے گھر چھوڑ کر ارشد کے ساتھ لاہور آ گئی۔ رات کے اندھیرے بہت گہرے تھے۔ ہم نے ایک کچی بستی کی مسجد میں پناہ لے لی۔ صبح مولوی صاحب نے اس شرط پر نکاح پڑھوایا کہ میں مسلمان ہو جاؤں۔ ان کے کہنے پر میں مسلمان ہو گئی۔ مولوی صاحب نے میرا اسلامی نام برکت بیگم رکھا۔ اس طرح ہم دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے۔ مجھے مسلم مذہب پہلے ہی بہت پسند تھا۔ مولوی صاحب کی بیوی سے میں نے نماز پڑھنا سیکھی، قرآن پاک پڑھا۔ ارشد نے محنت مزدوری کر کے اتنا پیسہ کمایا کہ اس نے بستی میں ایک چائے اور کھانے کا ہوٹل کھول لیا۔ میں ہنسی خوشی رہتے ہوئے 10 سال گزر گئے۔ مجھے کوئی اولاد نہ ہوئی۔ ارشد نے بہت سے ڈاکٹرز کو دکھایا، سب کا یہی کہنا تھا کہ یہ اللہ کی مرضی ہے۔ میں دن رات روتی رہتی، تڑپتی رہتی، اولاد ہونے کے لیے دعائیں مانگتی، یا رب میری جھولی بھر دے۔ ارشد مجھے ہمیشہ تسلیاں دیتا کہ انشاءاللہ اللہ نے ہمارے نصیب میں اولاد ضرور رکھی ہوگی، ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد کی نعمت سے ضرور نوازے گا۔ ارشد کے ساتھ ہوٹل میں ایک افغانی لڑکا کام کرتا تھا۔ ارشد کو اس کے گھر آنا جانا تھا۔ وہیں سے میری بربادی کا آغاز ہوا۔ افغانی کی بہن مقدس نے ارشد کو اپنے جال میں پھنسایا۔ جب مجھے پتا چلا تو میں بہت روئی۔ میں نے ارشد سے کہا
کہا، میں نے تمہارے لیے اپنے ماں باپ، اپنا مذہب، دین، دھرم سب چھوڑ کر تمہیں اپنایا ہے اور تم دوسری عورتوں کے چکر میں پڑ گئے ہو۔ ارشد کا جواب سن کر میں سکتے میں آ گئی۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، تم نے میرے لیے سب کچھ چھوڑا ہے، مگر تم 10 سالوں میں مجھے اولاد جیسی نعمت نہیں دے سکی، اس لیے میں مقدس سے نکاح کر چکا ہوں۔ وہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ میں تو خود تم سے اس بارے میں بات کرنے والا تھا۔ میں 1-2 دن میں مقدس کو اسی گھر میں لا رہا ہوں۔ میں یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتی، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ آخر جب میرے اندر کوئی خرابی نہیں اور یہ اللہ کی مرضی ہے تو یہ سزا مجھے کیوں دے رہے ہو؟ یہ گھر میرا ہے تو پھر مقدس کو چھوڑنا پڑے گا، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ اسی طرح ارشد کی اور میری تکرار بڑھ گئی۔ آخر مقدس جیت گئی۔ مقدس نے آتے ہی پورے گھر پر قبضہ کر لیا تھا۔ کھانا بھی مجھے ایسے دیا جاتا تھا جیسے جانوروں کو آگے ڈالا جاتا ہے۔ میں نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ ایک دن ارشد نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں نے اس کی بہت منت سماجت کی، مگر ارشد کچھ بھی سننے کو تیار نہ تھا۔ اس نے مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ میں اس انجان شہر میں سڑکوں پر گھومتی رہی۔ پھر میں ایک روز ندی کنارے خانہ بدوشوں کی آبادی میں پہنچ گئی۔ سخت گرمی، بھوک اور پیاس سے میں ایک جھوپڑی کے قریب بے ہوش ہو گئی۔ جھوپڑی میں ایک بڑے میاں رہتے تھے۔ وہ مجھے اپنی جھوپڑی میں لے گئے۔ انہوں نے میری داستان سننے کے بعد مجھے اپنے پاس رکھ لیا۔ ان کو دمے کی بیماری تھی۔ چند دن سکون سے گزرے، پھر وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ایک بار پھر میں اکیلی رہ گئی اور میں پھر اسی جھونپڑی میں رہنے لگی۔ میں جوان عورت تھی، شکل و صورت کی بھی اچھی تھی، اس لیے بہت سے لوگوں نے مجھے اپنی ہوس کا نشانہ بنانے کی کوشش کی، مگر میں نے اپنا حلیہ ہی بدل دیا۔ میں نے اپنے آپ کو پاگل بنا لیا۔ میں اسی طرح پورے دن سڑکوں پر گھومتی، رات کو پل کے نیچے جا کے سو جاتی۔ وہاں میں نے پرانے کپڑے اور پلاسٹک کے ٹکڑوں کے پیوند سے ایک جگہ بنائی ہے۔ اب آندھی طوفان، سردی گرمی میں یہی میری پناہ گاہ ہے۔ یہ داستان سنا کر وہ بڑی بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے ان کو بڑی مشکل سے چپ کروایا۔ اماں، آج سے میں تمہاری بیٹی ہوں۔ میرے گھر کے دروازے ہر وقت آپ کے لیے کھلے ہوئے ہیں، میں نے بڑے پیار سے کہا۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہوئی اور مجھے ڈھیروں دعائیں دی۔ اس طرح جب بھی ان کا دل چاہتا وہ میرے پاس آ جاتی۔ میں نے ان کو چند جوڑے کپڑے دیے اور کہا، آپ نہا دھو کر صاف ستھری ہو جائیں۔ یقین مانے وہ صاف ستھری ہو کر الگ ہی چیز نظر آئی۔ وہ ہر جمعے کو صبح سے میرے گھر آ جاتی، نہا دھو کر نماز پڑھتی، رمضان میں پورے روزے رکھتی۔ ان کا یہ روپ دیکھ کر میں نے ان کو اپنے گھر رہنے کا کہا تو بولی، نہیں بیٹا، 25 سال سے فٹ پاتھ پر سونے کی عادت پڑ گئی ہے۔ وقت گزرتا گیا، وہ میرے گھر دوپہر میں آ جاتی، کام میں میرا ہاتھ بٹاتی اور اگر میں بیمار ہو جاتی تو میرا ہر طرح سے ساتھ دیتی۔ میں بھی ان کی عادی ہو گئی تھی۔ وہ گھر کسی روز نہ آتی تو مجھے بہت عجیب سا محسوس ہوتا۔ وہ ہر غمی خوشی میں میرا ساتھ دیتی، مجھ سے ہر بات شیئر کرتی تھی۔ میں بھی ان کو اپنی ماں کی طرح سمجھتی تھی۔ جب میری بیٹی ان کو نانی امی پکارتی تو بہت پیار سے اس کا ماتھا چوم لیتی تھی۔ ایک سال بہت سخت سردی پڑی، رمضان کا مہینہ تھا، دروے روزے سے وہ نہیں آئی تھی۔ رمضان کا آخری عشرہ چل رہا تھا۔ 3 دن گزر گئے تو مجھے تشویش ہوئی۔ پھر جہاں ان کی پناہ گاہ تھی میں وہیں گئی تو دیکھا کہ وہ بہت سخت بیمار ہیں اور بے ہوش پڑی ہیں۔ میں نے لوگوں کی مدد سے ان کو ٹیکسی میں ڈالا اور سیدھا ہاسپٹل لے گئی۔ تمام چیک اپ اور ٹیسٹوں سے پتہ چلا کہ ان کو سخت سردی کی وجہ سے سینے کا انفیکشن ہو گیا ہے۔ کچھ دن وہ وہاں اسپتال میں داخل رہی۔ اس تمام وقت میں ان کے ساتھ ہاسپٹل میں رہی اور ان کی جو خدمت کر سکتی تھی وہ میں نے کی۔ مرنے سے پہلے انہوں نے مجھے وصیت کی کہ بیٹا، مجھے پتا ہے اب میں جی نہ پاؤں گی، مگر تم مجھے کفن دینا، میں اپنی بیٹی کے ہاتھوں سے کفن پہننا چاہتی ہوں۔ ان کی حسرت بھری نگاہیں میرے چہرے پر جمی ہوئی تھی اور میری آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ اتنے عرصے میں انہوں نے مجھے ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دی تھی، کیونکہ درد وہی محسوس کر سکتا ہے جس کی ماں بچپن میں اسے چھوڑ کر مر گئی ہو۔ یہ میرا درد تھا، مجھے اپنی ماں کی شکل بھی یاد نہ تھی۔ میرے پیدا ہونے کے 1 سال بعد ہی میری ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ اماں برکتیں میں مجھے اپنی ماں کی شکل دکھائی دیتی تھی۔ میں یہی سوچتی کہ اگر ماں ہوتی تو بالکل اماں برکتیں کی طرح ہی ہوتی۔ ان کی وصیت کے دوسرے دن ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ میں نے ایک بیٹی کا فرض نبھایا۔ اماں برکتیں کو اس آدمی نے صرف اولاد نہ ہونے کی وجہ سے گھر سے نکالا تھا۔ ایک کاش اماں برکتیں کی کوئی اولاد ہوتی تو وہ کبھی فقیروں اور لاوارثوں کی طرح زندگی نہ گزارتی۔ میری رب تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اے اللہ ہر ماں کی جھولی اولاد کی نعمت سے ضرور بھر دے۔ دوستو، امید ہے آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ آپ بھی اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا اور ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔